صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मीज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना खैरुल खल्क़ि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार सबसे बेहतरीन मखलूक, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس میں سب سے بہترین تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی فرمائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا، میری اس مخلوق کو 2 حصوں یعنی عرب و عجم میں تقسیم کر دو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اہل عرب کو پسند فرمایا، پھر اہل عرب میں سے قبیلہ قریش کو پسند فرمایا، اور پھر قبیلہ قریش میں سے بنی ہاشم کو پسند فرمایا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے پسند فرمایا، پس میں سب سے بہترین ہوں اور بہترین امت کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی ہستی کا ہم ذکر پاک کر رہے ہیں اور ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کا نام آتے ہی تمام اہل علم، بڑے بڑے امام جو ہیں، ان کی گردن احترام سے جھک جاتی تھی، اور آج بھی اسی طرح دنیا میں جب ان کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو ان کی علمی عظمتوں کے اعتراف میں اہل علم کی اور اہل دانش کی، اہل حکمت کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ یہ ہستی وہ تھی جو تمام فقہاء اور مجتہدین کے رئیس تھے، ماہرین حدیث کے امام تھے، عابدوں کے رہنما تھے، زاہدوں کے قافلہ سالار تھے، اور صوفیوں کے پیشوا تھے، جو یعنی علم کے استاد تھے۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی ہے جن کی پیدائش کی بشارات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور جن کے وصال پاک کی جو ہے اشارہ بھی ہمیں حدیث پاک سے ملتا ہے کہ رحمت کونین، بلکہ میں کہوں رحمت اکوان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا 150 ہجری کے بعد دنیا کی زینت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہستی وہ تھی جن کے شاگردوں میں فضیل بن عیاض جو اولیاء کے سردار، جن کی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ نے بڑی تعریفیں کی ہیں، داؤد طائی جن کے شاگردوں میں شامل تھے، عبداللہ بن مبارک تھے، امام وقی تھے، ابراہیم بن ادم تھے، امام ابو یوسف تھے، امام محمد تھے۔ ان کی عظمت کے اعتراف کے لیے یہ اسماء گرامی ہی کافی ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، امام شافعی جیسی عظیم شخصیت اور امام یہ کہیں کہ مجھے جب کوئی مشکل درپیش آتی، میں ان کے مزار پہ جا کے دعا کرتا، اللہ تعالیٰ وہ میری مشکل حل فرما دیتے۔ یہ وہ عظیم ہستی تھی جنہوں نے 800 شاگرد ایسے تیار کیے، جن میں سے 50 جو تھے وہ چیف جسٹس رہے اپنے دور کے، اور وہ 800 ایسے تھے جنہوں نے دنیا بھر میں اس علوم کے جو تھے چشمے وہ بہا دیے، اور ان کے شاگردوں کی اتنی عظمتیں ہیں علمی کہ اسی پہ والیوم انسائکلوپیڈیاز بن سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہستی وہ تھی جو محبان اہل بیت تھے، اہل بیت کی محبت میں جن کو جیل میں ڈالا گیا اور ہر روز جن کو 30 کوڑے لگائے جاتے تھے۔ امام نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کا ساتھ دیا، سیدنا ابراہیم کا ساتھ دیا، اور اہل بیت کی محبت، اور پھر امام جعفر صادق سے علوم و معرفت کی جو تھی وہ کلزم حاصل کیے، اور آگے پھر دنیا میں بانٹا۔ آج دنیا کا کون سا ملک، کون سا خطہ ہے جہاں پہ اس ہستی پاک امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے، ان کی فقہ کے ماننے والے نہیں ہیں، ان کی فقہ کے اوپر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں؟ آپ ترکی سے شروع ہو جائیں اور چین تک چلے جائیے، اور دنیا بھر کے ممالک میں جہاں آپ جائیں گے فقہ حنفی کے ماننے والے آپ کو وہاں ملیں گے۔ عظیم عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ وقت منصور نے کافی سارے درم و دینار دے کر بھیجے۔ ان کا خیال تھا کہ امام صاحب اہل بیت کی جو حمایت کرتے ہیں اس سے باز آ جائیں گے۔ آپ نے وہ پیسے واپس کر دیے۔ اس نے بہت اصرار کیا، آپ نے کہا نہیں، یہ دنیا کی طرف مجھے تم راغب نہ کرو۔ پھر جب سختی کی، اس نے آ کے پوچھا کیوں نہیں آپ لیتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تم بیت المال سے مجھے دے رہے ہو، نہ تو میں سپاہی ہوں کہ میں سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہوں، تم مجھے یہ وظیفہ دو، نہ میں فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اتنے شاگردوں کے، سینکڑوں شاگردوں کے وظائف لگائے ہوئے تھے، غرباء کی مدد کرتے تھے، اور لوگ ان کے پاس کروڑوں روپے کی امانتیں رکھتے تھے۔ سارے بغداد میں ان سے زیادہ کوئی ایماندار آدمی اس دور میں ان کو نہیں نظر آتا تھا، اتنا ان پہ ان کو لوگوں کو اعتماد تھا ان کی ذات پر۔ تو ناظرین کرام، امام اعظم ابو حنیفہ، اتنے بڑے امام، اللہ تعالیٰ نے جن کو اتنی ذہانت عطا کی تھی، 12 لاکھ سے زیادہ، تقریباً 13 لاکھ مسائل آپ نے حل فرمائے، لکھوائے، اور
فقہ حنفی کی جو تدوین اور ترتیب ہے یہ آپ کے دور میں ہوئی. وہی امام اعظم ابو حنیفہ جن سے تمام اماموں نے جو ہے فیض حاصل کیا ہے. ان کی تعریف میں امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں اور اولیاء کرام تو سارے. اور پھر سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اگر یہ فرمائیں کہ میں سیدنا بلال حبشی کے مزار پرانوار پہ لیٹا ہوا تھا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ نے ایک بڑا حسین بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے شہر کا امام ہے، یہ تمہارا امام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ شان ہے. اور پھر ایک جو بزرگ تھے حضرت یا انہوں نے جب دیکھا خواب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ قیامت میں تو کروڑوں لوگ، اربوں لوگ ہوں گے تو ہم آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں، ابو حنیفہ کے علم کے پاس مجھے تلاش کرنا. ناظرین کرام، ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں، ان کا زہد، ان کا تقویٰ. جب کعبۃ اللہ میں گئے تو کعبۃ اللہ میں ساری رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے اور مسلسل آہوزاری اور آنکھوں سے جو تھے وہ چشمے رواں ہوتے تھے ان کے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ حاضری دیتے تھے وہ دیکھنے والا منظر ہوتا. تو ان کے اتنے واقعات ہیں، اتنی کرامات ہیں. امام اعظم و حنیفہ کے علم پہ بات کرنے کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں میرے جیسا کم علم تو جرت ہی نہیں کر سکتا. میں نے آج کوشش کی ہے. شیخ الحدیث ہیں اور ادیب ہیں، شاعر بھی باکمال ہیں، درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، روحانی شخصیت صاحبزادہ محمد محب اللہ نوری صاحب آج میرے مہمان ہیں. ان کے ساتھ ان کے نیاز مند اور ان کے شاگردوں میں سے میں کہوں ان کے مریدوں میں سے میرے سپر سٹار ہیں پروفیسر محمد اعظم نوری، اور ان کے ساتھ ماہر اقبالیات اور درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی. آپ تینوں سے اچھی طرح واقف ہیں. میں ابتدا کر رہا ہوں صاحبزادہ محمد محب اللہ نوری اور حنفی. جی امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم قاری صاحب، آپ نے بڑے جامع الفاظ میں اور آپ کی شخصیت کا، امام اعظم کی شخصیت کا تعارف کروایا ہے. بلا شبہ امام عالی مقام امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملت اسلامیہ کے عظیم صوفی، عظیم عالم اور عظیم امام تھے. اگر یہ کہہ دیا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ نبوت اور صحابیت کے بعد کسی انسان کے اندر جتنے اوصاف اور فضائل ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا جامع آپ نے یہ فکرہ کہہ دیا. واہ واہ واہ. آپ کو جو علم کی بات آپ کر رہے تھے تو یہ علم سارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تھا. سبحان اللہ. آل بیت اطہار کا اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا فیضان تھا. سبحان اللہ. سیاستہ میں یہ حدیث ہے اور خاص طور پہ بخاری شریف اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کرام، اور جب یہ آیت اتری سورہ جمعہ کی والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. یعنی صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام کا براہ راست فیضان ملا، اور حضور کے بعد یہ فیضان کچھ اور لوگوں تک پہنچے گا جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں نہیں آئے. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہیں معلوم؟ تو آپ نے پوری محفل میں نگاہ دوڑائی اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے سر پر ہاتھ رکھا سبحان اللہ اور فرمایا کہ لو کان الایمان، اور دوسری روایت میں لو کان العلم عند ثریا لنالہ رجال من ہؤلاء من قوم ہؤلاء، کہ اگر دین یا علم آسمان کے ستاروں پر بھی ہوگا، سریا کے پاس بھی ہوگا، سریا کے پاس بھی ہوگا، پروین جس کو کہتے ہیں جی، تو یہ اس کی قوم میں سے یعنی سلمان فارسی کی قوم سے، اس علاقے میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو وہاں سے بھی ایمان اور دین کا علم جو ہے اس کو لے کر آ جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اس کی مصداق کون ہے؟ بہت سے لوگ ہیں، لیکن اس کا اولین مصداق امام جلال الدین سیوطی جو خود شافی تھے، اور امام ابن حجر حیثمی فرماتے ہیں کہ فی معجزۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث اخبر بما ستیقع، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں معجزہ ہے کہ آپ نے آنے والے واقعات کی خبر دی، اور اس کے مصداق کون ہیں؟ ابو حنیفہ امام اعظم ہے. اس کے سبحان اللہ. کہ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ اس کے مصداق ہوئے. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے، اور جبریل امین نے کہا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر گندم کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہو اور حضرت لقمان ان پر بیٹھ جائیں
اور حکمت اور دانائی کی باتیں شروع کریں اور ساتھ ساتھ گنتے جائیں تو گندم کے ڈھیر کے دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن علم اور حکمت کی باتیں لقمان کی ختم نہیں ہوگی۔ واہ، وہ بات کر کے گئے تو حضور علیہ السلام کے قلب اطہر میں ایک رشک سے پیدا ہوا کہ داؤد علیہ السلام کی امتی ایک اس کی یہ شان ہے۔ ابھی یہ دل میں خیال ہی آیا کہ جبریل پھر حاضر ہوئے اچھا، اور کہا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے حبیب یہ تو داؤد علیہ السلام کی امتی لقمان کی بات تھی، آپ کی امت میں نعمان ہوگا جس کی شان یہ ہے کہ گندم کے کتنے ڈھیر کیوں نہ ہوں، اللہ ان پر بیٹھ کر وہ فقہ کے مسئلے بیان کرتا جائے تو گندم کے ڈھیر ختم ہو جائیں گے، لیکن ابو حنیفہ کی جو فقاہت ہے اور علم ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پروفیسر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، جز اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو۔ غیث صاحب قبلہ، یہ ہمارے لیے بہت ہی پرنور سعادت ہے کہ ہمیں ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنے کا شرف مل رہا ہے کہ جن کو حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے اتنے مٹھاس بھرے القابات عطا کیے کہ ایک ایک لفظ قلب و باطن میں اترتا چلا جاتا ہے۔ امام امامہ، مقتدائے سنیہ، شرف فقہا، عز عالمہ، یعنی حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ جیسی شخصیت جن کو ان لفظوں سے ٹریبیوٹ پیش کرے، اس ہستی کی عظمتوں اور رفتوں کے عالم کیا ہوں گے۔ میں یہاں پر ایک چیز ناظرین کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی جو بچے ہیں یا بچیاں اولادیں ہیں ہماری، ان کی تربیت میں اس پہلو کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے حالات زندگی میں باقاعدہ کم و بیش ہر سیرت نگار نے آپ کی جنہوں نے لکھی یہ بات لکھی، انہوں نے کہا کہ آپ کے دادا آپ کے والد گرامی کو بہت بچپن میں حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے کے گئے۔ واہ، ابھی وہ بالکل بچے تھے، آپ کا نام نعمان ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام ثابت ہے، اور آپ کے دادا کا نام بھی جو ہے وہ پہلے زوتا تھا اور بعد میں پھر ان کا نام بھی نعمان رکھا گیا، تو آپ کا نام دادا کے نام پہ رکھا گیا۔ تو گویا آپ کے دادا آپ کے والد گرامی حضرت ثابت کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے گئے اور وہاں پہ جا کر دعا کی درخواست کی۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے بڑی عجیب سی دعا دی، یعنی دیکھیے ان کی نگاہیں کہاں دیکھ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس بیٹے کو بھی برکت دے اور آگے اس کی اولاد کو بھی برکت دے۔ سبحان اللہ، یعنی ابھی وہ چھوٹا سا بچہ ہے تو کبھی بھی دعا دینے والا بچے کے آگے بچے کی بات نہیں کرتا، صحیح بات، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کو بھی برکت دے اور اس کی اولاد کو بھی برکت دے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے پوتے حضرت اسماعیل بن حماد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ نحن نرجو ان یکون اللہ تعالی قد استجاب لعلی فینا ببرکت، وہ کہتے ہیں وہ جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا دی تھی نا، ہمارا یقین ہے کہ ہمارے خاندان کو اس دعا کی برکات نصیب ہوئی ہیں، اور میرے دادا جو ہیں وہ جس مقام پہ علم کے پہنچے ہیں یہ اس دعا کا فیضان ہے، اس دعا کا فیضان۔ یہاں پر میں ان کے علم کی طرف راغب ہونے کی بات بھی کرنا چاہوں گا کہ وہ جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، اس کے فیوز و برکات کیا ہوتے ہیں کہ انعام یافتہ بندوں کی صحبت، سنگت، مجلس، ان کی نگاہ میں آ جانا انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ خود فرمایا کرتے تھے
کہ یہ جو علم کی طرف میرا میلان ہے اس کا سبب وہ بیان کرتے ہیں کہ میں چونکہ بہت بڑے تاجر تھے، ریشمی کپڑا بنانے کی فیکٹری تھی آپ کی باقاعدہ، 70 کے قریب تو دکانیں تھی آپ کی، اور تھوک کی، آپ اس سے اندازہ لگا لیں، اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا اللہ رب العالمین نے دنیاوی اعتبار سے ان کو نوازا ہوا تھا۔ تو آپ ڈیلی اپنی شاپ پہ اور اپنے اس بزنس کے لیے جاتے تھے، تو راستے میں ایک دن حضرت امام شعبی سے ملاقات ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے محدث تھے۔ انہوں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت جوان ہے، تو دیکھ کے انہوں نے ایک دن روک لیا، کہا بیٹا کہ آپ ڈیلی کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے بزنس کے لیے جاتا ہوں، میرا بزنس ہے، کاروبار ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو سمجھتا تھا تم کسی صاحب علم کی مجلس میں بیٹھنے جاتے ہو۔ انہوں نے کہا جی نہیں، میں تو اپنے بزنس کے لیے جاتا ہوں۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ علیک بالحفظ مجالست العلماء، تم علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، انی رآ فیک یقظتاً و حرکتاً، فرمایا میں تمہارے چہرے میں اور تمہاری اس جبین میں بہت زیادہ صلاحیت دیکھ رہا ہوں، ایک نور دیکھ رہا ہوں، ایک بیداری دیکھ رہا ہوں، اور تم علم میں بہت آگے جاؤ گے۔ کہتے ہیں بس وہ جملہ وقع فی قلبی، وہ میرے دل میں بس اتر گیا وہ جملہ جو تھا جو انہوں نے امام شعبی نے فرمایا، اور کہتے ہیں آج میں جو کچھ بھی ہوں فنفعنی اللہ بہ، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ سارے نفع عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اور پھر قدرت نے اصل میں وہ جو آپ حسن انتخاب کی بات کرتے ہیں، وہ آپ نے خواب بھی تو دیکھا تھا نا، ہاں، اور خواب دیکھ کے کہتے ہیں کہ اتنا وہ میرے لیے ایک ہاریبل ڈریم تھا، ہاریبل ڈریم تھا کہ فافزاتنی، اس خواب نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ کانی امبشو قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور ہے اور میں اس کو کھود رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں تو بہت خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا، لیکن جب میں امام ابن سیرین سے اس کی تعبیر دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت مبارک خواب ہے۔ خواب دیکھنے والا ینشر اخبار رسول اللہ و ینشر علم النبوہ، فرمایا جس نے یہ خواب دیکھا ہے وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پھیلائے گا، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم نبوت کا امین بن کر اس سے جہان چار دانگ عالم کو روشن کرے گا، روشن کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، ڈاکٹر طاہر میتنولی صاحب کے جب عبادت میں مصروف تھے کعبۃ اللہ میں، تو آواز آئی کہ جو تمہاری فقہ پر عمل کرے گا اس کو جنت عطا کر دی جائے گی، یہ آواز آئی، اس کو بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جی گائی صاحب، بالکل جیسے ابھی اتنا خوبصورت تذکرہ ہوا حضرت امام اعظم کا، امام اعظم کی شخصیت ہماری تاریخ کی وہ شخصیت ہے گائی صاحب قبلہ جو علم ظاہر اور علم باطن کے جامع ہیں، اور ایسی جامع شخصیت ہیں کہ اہل نظر کا اس پہ اتفاق ہے کہ آپ کے علم باطن اور علم ظاہر کی وہی نسبت ہے جو 1 اور 9 کی ہے۔ اچھا، یعنی آپ کا علم باطن آپ کے علم ظاہر سے 9 گنا بڑا ہوا ہے، اللہ، اور یہی سبب ہے کہ جن حکمتوں پہ آپ کی نظر پہنچتی ہے دیگر اہل نظر بہت دیر سے پہنچتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور آپ دیکھیں کہ ابراہیم ادہم اور داؤد طائی اور بشر حافظ جیسی ہستیاں آپ کے شاگردوں میں ہیں، اتنے آپ کے شاگردوں میں ہیں، کوہ صفا علم کے، حکمت کے، اور یہ معرفت وہ کے، لوگ میں ہیں، تو وہ شاگرد ان کے پڑھ کے تو میں تو بالکل گائی صاحب قبلہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم باطن کے امام ہیں۔ ہاں جی، عبداللہ بن مبارک ولیوں کے سردار میں ہیں۔ ان کے پیروکار دیکھ لیں، داتا صاحب جیسے، یہ ان علم باطن کے امام ہو کے جب ان کے شاگرد ہیں تو پھر ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ گو کہ آپ کی شخصیت کا یہ پہلو بھی ہے کہ آپ بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے، اس معاملے میں بھی بہت آگے تھے، لیکن اگر آپ کے بچپن کو دیکھیں، امام اعظم کے مزاج کو دیکھیں تو آپ کا مزاج بنیادی طور پہ روحانی و طبع تھا، صوفیانہ مزاج تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں آپ نے ارادہ فرما لیا کہ گوشہ نشینی اختیار کر لیں، دنیا چھوڑ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے میری سنت کا احیاء کرنا ہے، تمہیں گوشہ نشینی اختیار نہیں کرنی۔ آپ نے جب یہ راستہ شروع کیا، یہ اس فرمان کی برکت تھی اور اس کی اتباع تھی کہ آپ امامت کے اس درجے پہ پہنچے۔ اور غازی صاحب قبلہ آپ دیکھیں کہ داؤد طائی نے جب اپنا علم مکمل کر لیا، آپ کے پاس آئے، فرمایا، آپ سے پوچھا کہ مجھے کوئی ہدایت عطا فرمائیں، کوئی نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا تم نے علم تو حاصل کر لیا، اب اس پہ عمل بھی شروع کرو، کیونکہ جب تک علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو علم ادھورا رہتا ہے، اس کے اندر نور پیدا نہیں ہوتا، اس کے اندر برکت نہیں آتی۔ یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب علم کو عمل کی سپورٹ ملتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم اور عمل کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، یہ ایسے ہی ہے جیسے آفتاب اور روشنی، ان کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے۔ اگر الگ کریں گے نہ روشنی کا وجود بچے گا، نہ آفتاب کو آفتاب کو ہی کہے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے علم کو عمل سے مزین کرنا ہے تاکہ اس کی برکت اور نور آپ کی زندگی میں آئے۔
بھائی صاحب کے یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے. آپ نے جس صحابی کے طریق کو لے کے چلا وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں. ٹھیک. یعنی عبداللہ ابن مسعود کی جو لینیج ہے فقہ تفقہ کی اس کے اندر آپ کا آتا ہے اور آپ کا بیس کرتا ہے انالوجی پہ. یعنی قیاس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بتمام و کمال برتا اپنے جورسپروڈینشیل اس کے اندر. اچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اگر آپ دیکھیں عبداللہ ابن مسعود کی ہر صحابی کی شخصیت کا ایک امتیاز ہے. جیسے ہی اس صحابی کا آپ نام لیتے ہیں نا, میں تو ان کا بڑا عاشق ہوں عبداللہ بن مسعود کا. وہ اس صحابی کی میں نے ان شخصیت کی کا ساری فقہ پڑھی ہے, وہ جو عبداللہ بن مسعود فقہ. بھائی صاحب جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جب آپ کسی صحابی کا ذکر کرتے ہیں نا تو ان کی شخصیت کا ایک حوالہ آپ کی ذہن میں آتا ہے. جیسے سیدنا علی ہیں, سیدنا ابوبکر صدیق ہیں, ہر صحابی کا. جیسے ہی عبداللہ ابن مسعود کا ذکر کرتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ بکری والا واقعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑے ہیں بطور خادم کے, اور آپ آ جا رہے ہیں اور آپ کے نالین کی حفاظت کسی کے ذمہ ہے تو عبداللہ ابن مسعود ہے. پھر قرآن کہیں ابی بن کعب کے بعد جو خوبصورت قرآن پڑھنے والے تھے اور مصعب بن عمیر کے بعد یہ تیسرے نمبر پہ عبداللہ بن مسعود. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ خدمت رسول کا فیضان ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی ابھی آپ حدیث آپ بھی اس فکر کے وارث ہیں جو اپنا مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے والد گرامی. ابھی آپ حدیث کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث بھی تھے. آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری کو بہت اہمیت ہے, تو امام بخاری کا جو سرمایہ ہے حدیث کا اس میں سب سے زیادہ جس بات پر فخر ہے انہیں وہ ثلاثیات ہیں. یعنی وہ حدیث جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری کے درمیان 3 واسطے آتے ہیں, ان کو ثلاثیات کہتے ہیں. وہ 22 حدیثیں ہیں. ان 22 میں سے 20 حدیثیں وہ ہیں جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد ہیں. سبحان اللہ. یعنی 11 حدیثیں ان ثلاثیات میں سے 11 حدیثیں تو مکی بن ابراہیم کی ہیں اور وہ براہ راست امام اعظم کے شاگرد ہیں. واہ سبحان اللہ. اسی طرح 6 حدیثیں جو ہے وہ اور ایک صاحب کی, اور یعنی 22 میں سے 20 حدیثیں جو ہیں. پھر مسند امام اعظم اتنی بڑی کتاب ہے, پتہ نہیں کہاں سے جاہلوں نے یہ بات نکالی ہوئی ہے. جب فقہ ہم کہتے ہیں تو فقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کا نچوڑ. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر ائمہ جو ہیں ان کی ایک حدیث کو لے لیتے ہیں اور باقی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہوتا ہے کہ حتی الامکان وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حدیث کی تطبیق کی جائے. مثال کے طور پہ کچھ بعد میں آتا ہے کہ سر کے برابر ہاتھ کھڑے اٹھائیں نماز شروع کرتے ہوئے, بعد میں آتا ہے کندھے کے برابر, بعد میں آتا ہے کانوں کے برابر. امام اعظم نے ان تینوں حدیثوں کی تطبیق دی. آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر کریں اور یہ کانوں کی یہ انگوٹھے جو ہیں یہ کانوں کی لو کے برابر رکھیں. اس طرح آپ کریں گے تو تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا. انگلیوں کی سریں جو ہیں وہ سر پہ لگے گی, یہ جو آپ کی کلائی ہے یہ کندھے پر لگے گی, اور آپ کے انگوٹھے جو ہیں وہ کانوں پر لگیں گی. تینوں حدیثوں کی تطبیق سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ جو ہے سفر کی حالت میں روزہ رکھنا وہ نیکی نہیں ہے, گناہ ہے. اچھا. ایک میں آتا ہے کہ بڑا ثواب ہے, قرآن بھی کہتا ہے وان تصوموا خیر لکم. تو آپ نے تطبیق کی ہے حدیثوں کے درمیان. آپ نے فرمایا کہ اگر سفر ایسا ہے جس میں بڑی مشقت ہو تو پھر روزہ نہ رکھنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور اگر سفر ایسا ہے کہ جس میں عام سہولت ہے تو پھر روزہ رکھنا بہتر ہے. یعنی حتی کہاں آپ یہ کوشش کرتے تھے اور عقل کو اپیل کرتے ہیں. پھر لوگ تانا دیتے ہیں کہ وہ قیاس پر, وہ ماذ قیاس نہیں تھی, وہ تو احادیث کا اثر اور خلاصہ جو پیش کرتے ہیں. پھر آپ کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ پہلو بھی میں چاہتا ہوں کہ اس پر بات آ جائے. ضرور. حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے, فرید الدین عطار نے
آپ نے اس واقعے کو لکھا، فرماتے ہیں کہ جب آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے یہ السلام علیکہ یا سید المرسلین، سبحان اللہ سبحان کہ اے سارے رسولوں کی سردار آپ کو سلام ہو۔ روضہ عطر سے، قبر عطر سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ سبحان واہ اللہ واہ واہ سبحان اور اللہ۔ وہ آپ کا جو قصیدہ ہے جو آپ جی نے حضور کی بارگاہ یا سید السادات جیتوں کا قاصدہ، ہاں۔ یوں حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں جیسے حضور کو سنا رہے ہیں اور حضور سن رہے واہ واہ ہیں۔ واہ۔ اس میں آپ کا عقیدہ بھی واضح ہے کہ آپ نے یا سید السادات کہہ کر پکارا، اور پھر جیتوں کا قاصدن کہہ کر یہ بتایا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی نیت کر کے جائیں۔ آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ مسجد نبوی کی نیت نہیں، حضور کو زندہ سمجھ کر واہ حضور کی بارگاہ میں یوں سمجھے کہ میں قبر پر نہیں آیا بلکہ حضور کی بارگاہ میں آیا۔ حضور کی اور پھر سڑک اس پورے قصیدے کو دیکھیں، انت اللہ دی لولا کما خلق امرو، اگر آپ نہ ہوتے تو کوئی انسان پیدا نہ ہوتا، بلکہ انسان ہی نہیں بلکہ پوری کائنات پیدا نہ ہوتی۔ یہ سارا آپ کے عقیدے سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور پھر کردار آپ کا، ابھی کردار کے حوالے سے، چونکہ اس وقت تک علم جو ہے اس کا فیضان نہیں ملتا جب تک کہ اس علم پر عمل نہ کیا جائے۔ جی فیض صاحب، میں یہاں پر حضرت مسعر بن کدام بہت بڑے محدث ہیں، ان کی پہلی ملاقات امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے، اس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں کہ دخلت المسجد، میں نے مسجد میں داخل ہوا، رأیت رجلا قائما یصلی، دیکھا ایک آدمی کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے نفل، اور تھوڑا اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے رات کو عشاء کے بعد۔ تو کہتے ہیں فاستحلیت قراءتہ، مجھے اس کی قراءت جو تھی اس میں ایک بڑا مٹھاس، بڑی چاشنی اور ایک بہت ہی خوبصورت آواز، کہتے ہیں میں وہ سننے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں میں کھڑا سنتا رہا، اچانک مجھے خیال آیا کہ کتنا پڑھ لیا انہوں نے، تو دیکھا کہ 7 پارے پڑھ چکے تھے۔ اچھا۔ کہتے ہیں میں پہلے دل میں آیا کہ چلا جاؤں، لیکن وہ اٹریکشن ایسی تھی کہ مجھے میرے قدم اس کے قابو میں آ گیا، وہ اس کے سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ کہتے ہیں اس کے بعد 10 ہو گئے، اس کے بعد 15 ہو گئے، 20 ہو گئے، 25 ہو گئے۔ کہتے ہیں میری پہلی میں حیران تھا کہ یہ بندہ ہے کون، اب یہ تجسس بڑھ گیا کہ یہ بندہ کون ہے۔ تو کہتے ہیں جب انہوں نے ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ کے تو اس کے بعد باقی نماز مکمل کر کے سلام پھیرا، اور میں نے جا کے زیارت کی، تعارف ہوا، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ کہتے اب میں پھر ان کی نشست میں مجلسوں میں آتا جاتا، اور میں اس ٹو میں رہتا کہ یہ سارا دن تو لوگوں کے سامنے مسائل بتانے میں، کاروبار کرنے میں مصروف رہتے ہیں، تو یہ جو عبادت کے لیے ٹائم کیسے اور مینج کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک رات میں ان کو دیکھنے کے لیے گیا، تو آپ ساری رات آپ جو ہیں وہ نفل پڑھتے رہے۔ کہتے اگلی رات گیا پھر نفل پڑھتے رہے، پھر اگلی رات میں گیا پھر ساری رات عبادت میں ان کو دیکھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا، کہتے میں نے ایک دن کچھ کنکر لیے اور آپ حالت سجدہ میں تھے، تو میں نے وہ آپ کے دامن پہ کچھ کنکر جو تھے وہ رکھ دیے اور خود چلا گیا گھر میں۔ تہجد کے وقت مجھے جاگ آئی تو اٹھ کے واپس آیا، تو کہتے میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آپ وہ کنکر اسی طرح دامن میں پڑے ہوئے تھے، اگر اٹھتے سجدے سے تو وہ کہیں گرتے نا۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ نے ساری رات ایک ہی سجدے میں گزار دی، ایک ہی سجدے میں گزار دی۔ یعنی تقویٰ کا، آپ خدا خوفی کا، اللہ کے حضور میں حاضری کا، خشیت کا اتنا غلبہ تھا آپ پر، اور پھر مخلوق خدا کے ساتھ۔ ایک مرتبہ بہت ہی دلچسپ واقعہ، امام محمد کتنے غریب آدمی تھے، میں سارے جتنے بھی ہیں، اور صرف غازی صاحب اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے وظائف مقرر نہیں کیے تھے، بلکہ آپ نے اپنی کاروبار میں ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس دور کے بڑے بڑے علماء اور محدثین کے لیے کی ہوئی تھی، اور باقاعدہ آپ وہاں سے بغداد سامان بھیجتے، وہاں سے جو منافع آتا وہ ان کی خدمت میں پیش کرتے مختلف تحائف کی شکل میں، اور انہیں ساتھ میں یہ کہتے کہ اللہ کی عزت کی قسم اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے آپ کے نام کی اپنے بزنس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اس کے صدقے میں اللہ جو مجھے عطا کرتا ہے مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، خود بھیگ دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ یہ سارا فیضان وہی سے آ رہا ہے۔ ایک دن فیکٹری سے مال بن کے آیا ریشم کا، تو آپ کے ایک جو ملازم تھا اس نے اس کو، جو بہت بڑا ایک بنڈل تھا، اس کو کھولا، تو اس میں سے مختلف کلرز کے ریشمی کپڑے جو تھے وہ نکلے، کیونکہ ریشم کے آپ کاروبار کرتے تھے، سرخ، سبز، اس طرح مختلف اپنا زرد رنگ کے، تو وہ جب انہوں نے پھیلائے نا تو وہ ایک اتنا خوبصورت سین بن گیا کہ وہ بچہ دیکھ کے کہنے لگا
کہ یہ سین اتنا خوبصورت ہے, جنت میں سین کیسا ہوگا, اور ساتھ ہی کہتا ہے یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما. بس یہ کہنا تھا کہ آپ کی چیخ نکل گئی, اور روایت میں آتا ہے کہ آپ یوں لرزہ طاری ہو گیا, کانپنے لگے, رونے لگے, اور بالآخر آپ نے کہا آج دکان بند کر دو. دکان بند کر دی. یزید بن قمیت اس واقعے کے راوی ہیں, کہتے ہیں اگلے دن جب تھوڑی طبیعت سنبھلی نا تو میں نے پوچھا حضرت کل کیا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا جو لفظ ہیں وہ غازی صاحب بڑے خاص ہیں, ہم تو جس دور میں ہیں اس دور میں فتنوں نے ہمیں ایمان کی ان لذتوں سے محروم کر دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ ما اجرؤنا, ہم کتنے جرأت مند ہو گئے ہیں کہ نسأل اللہ الجنہ, ہم اللہ سے جنت مانگتے ہیں. ہماری جرأت کتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم اللہ سے جنت مانگتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سأل اللہ الجنت من راد نفسہ, فرمایا اللہ سے جنت تو وہ مانگے جس نے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں لگایا ہوا ہے. مثلنا نسأل اللہ العفو, ان کا ہمارے جیسوں کو تو اللہ سے صرف معافی مانگنی چاہیے, اللہ سے صرف معافی مانگنی چاہیے, ہم جیسوں کا اللہ سے جنت مانگنا بنتا ہی نہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جنت کا لالچ نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے نا, جس طرح نوری صاحب نے فرمایا, ایسی بات وہی شخصیت کر سکتی ہے جس کی اپنے نفس کی گہرائیوں پہ نظر ہو, اور جس کو عبودیت کی اور بندگی کی حقیقت کی معرفت ہو, نفس کو کچل دیا ہو آخری. وہی ایسی شخصیت بات کر سکتی ہے, ورنہ تو ہماری بات ہی طلب جنت سے شروع ہو کر طلب جنت پہ ختم ہو رہی ہوتی ہے. حوروں کے حسن سن چے جائے کہ غازی صاحب قبلہ ہم اپنی بندگی کو سنوارنے میں. تبلیغ بھی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم حوروں کے غازی صاحب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام اعظم کی شخصیت کا ایک اور پہلو جس طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کا جو انداز تھا اپنے شاگردوں کی تربیت کا, آپ جب بھی پڑھاتے تھے اپنے شاگردوں کو تو آپ کا انداز مونولوگ نہیں ہوتا تھا, جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ون وے ٹریفک ہے, ایک سیلاب آ رہا ہے اور سننے والے سن رہے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کہ ان کے ذہن میں کیا سوالات ہیں کیا ہے. آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا, آپ مسئلہ بیان فرماتے تھے اور اس پہ بحث کا آغاز کروا دیتے تھے, ڈسکشن شروع کروا دیتے تھے, اور اس کے حق میں مخالف دلائل, حتیٰ کہ ایسا ماحول بن جاتا کہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ انتہاؤں پہ پہنچ جاتی ڈسکشن, اور اس طرح چیزوں کو کنکلوڈ کرواتے ہیں. اور غازی صاحب قبلہ جو آپ کی مجلس تھی تفقہ کی, جس میں 40 کے قریب آپ کے قابل تربیت یافتہ شاگرد تھے, وہاں بھی جب بھی آپ نے جو ذکر کیا, آپ نے ہزاروں لاکھوں مسائل کا جو استنباط فرمایا, آپ کا طریق یہی تھا کہ آپ ان کے سامنے مسائل رکھتے, قرآن مجید, حدیث مبارکہ, اور اس کے بعد جتنے بھی استدلال کے میئرز ہیں ان پیمانوں پہ ڈسکشنز کے بعد چیزوں کو فائنل کرتے. آپ کا جو تفقہ ہے, آپ کی جو لیجسلیشن ہے, اس پہ غازی صاحب جو بڑی بنیادی چیز آپ دیکھتے ہیں وہ حق پرستی اتنی زیادہ ہے, کبھی آپ نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. موصل کے اندر جب بغاوت ہوئی تو خلیفہ منصور نے بڑے بڑے علماء کو بلایا مشورے کے لیے کہ میں نے ان باغیوں کو کافی کنٹرول کرنے کی کوشش کی, یہ کنٹرول نہیں ہوئے, تو انہوں نے جو امیر کے ساتھ بیعت تھی وہ توڑ دی ہے, لہٰذا اب آپ مجھے رائے دیں کہ کیا ان کا خون میرے لیے حلال ہو گیا ہے. تو بڑے بڑے لوگوں نے کہا جی بالکل, امن و امان قائم کرنا چاہیے, اور جو رول آف لا ہے اس کے لیے, اور جب انہوں نے آپ کے ساتھ کی ہوئی بیعت کو توڑ دیا ہے تو اب ان کو قتل, اب آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں, آپ ان کو معاف کریں تو ان پہ آپ احسان کریں گے, اور اگر ان کو سزا دیں گے, ان کے سر قلم کریں گے تو درست ہوگا. امام اعظم خاموش بیٹھے تھے. جب 3-4 مرتبہ امام اعظم کی طرف متوجہ ہوا, اس نے کہا حضرت آپ بھی کچھ رائے دیں.
آپ نے فرمایا کہ یہ جتنے لوگ بھی رائے دے رہے ہیں میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. اچھا. ان کا استدلال یہ ہے کیونکہ اہل موصل نے خلیفہ وقت کے ساتھ کی ہوئی بیعت کو توڑا ہے لہٰذا ان کا خون حلال ہو گیا. یہ بات قطعاً غلط ہے. یہ تب درست ہوتا جب انہوں نے برضا و رغبت بیعت کی ہوتی. جب آپ نے ان کے سر پہ تلوار رکھ کے بیعت کروائی ہے تو بیعت ہوئی کہاں؟ واہ واہ. جو بات میں کہتا ہوں اسلام زبردستی قبول نہیں کروایا جا سکتا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. لہٰذا اس حالت میں اگر آپ ان کے سر قلم کرو گے ان کی جان لو گے تو یہ گناہ ہوگا سوائے ان شرائط کے ان حالات کے جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ڈیفائن کر دی ہیں کہ ان صورتوں میں جان لی جا سکتی ہے. آپ ان کی جان نہیں لے سکتے. انہوں نے کہا آپ تشریف رکھیں. سارے علماء چلے گئے. بعد میں اس نے کہا حضرت آپ کا موقف تو درست ہے لیکن خدا کے لیے خلق خدا میں ایسا نہ کہیں کہ ہمارے لیے اور مسائل نہ پیدا ہوں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ تھرو آؤٹ دی لائف آپ کا کیا موقف رہا. غازی صاحب قبلہ یہی سبب ہے جب امام اعظم کا انتقال ہوا چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے منتیں کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا میں نے نہیں بنا. جب آپ کے انتقال کا وقت ہوا انتقال ہوا تو اہل نظر اور اہل علم کی کیا رائے تھی؟ آج تقویٰ کا سورج زمین میں چلا گیا. آج تقویٰ کا سورج غروب ہو گیا. علم کا بھی علم کا اور علم کے ساتھ تقویٰ غازی صاحب یہ بہت مشکل ہے. اور آپ دیکھیں جیسے ابھی کتنے واقعات آپ کی زندگی کے ہیں. آپ کسی شخص کے جنازے میں گئے اس کا کوئی عزیز فوت ہو گیا تو آپ وہاں دھوپ میں کھڑے ہیں. کسی نے کہا حضرت یہ جو دیوار ہے اس کے ساتھ میں چھاؤں میں کو نہیں کھڑے ہو جاتے؟ فرمایا اس شخص نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے ایسا نہ ہو کہ چھاؤں میں کھڑا ہونا اس قرض کا سود بن جائے. اتنی دقت نظری سے کون دیکھے گا؟ یہ تقویٰ کتابوں میں نظر آ سکتا ہے. کتابوں میں نظر آ سکتا ہے. تو ویسے جب تقویٰ کا یہ معیار ہوگا تو تبھی آگے بات چلے گی نا. تبھی علم کا فیضان ہوگا تبھی علم کی برکت ہوگی. تو آپ کا جو امتیاز ہے علم کے اندر کمال ہے تبھی تقویٰ کے اندر کمال ہے. 13 صدیاں ہو گئی وہ نام زندہ ہو اس نام کی برکت اور اس علم کی برکت جاری ہے. پوری ملت اسلامی میں غازی صاحب قبلہ اکثریت آپ کو جس طرح سے فقہ حنفی ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے جیسے یہ اصول آپ نے دیا. اور غازی صاحب آپ دیکھیں جس کو آپ کہتے ہیں پرسنل لیبرٹیز شخصی آزادیوں کا جتنا آپ کے احترام ہے. آپ دیکھیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے جتنے آپ نے رائٹس دیے ہیں کوئی سوچ سکتا ہے؟ سبحان اللہ. آپ کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ اگر کوئی دیوانہ اپنے مال میں تصرف کر رہا ہو تو اس کو روکنا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا اس وقت روکنا جائز ہے جب اس سے خلق خدا کو اذیت پہنچ رہی ہو ورنہ آپ اس کو نہیں روک سکتے. تو پوچھا کہ اگر وہ اپنا مال ضائع کر دے؟ فرمایا اگر وہ مال ضائع بھی کرے گا تو معاشرے میں جا رہا ہوگا نا کسی کے پاس. اس مال کے ضائع کرنے سے زیادہ بدتر یہ کہ آپ اس کی شخصی آزادی پہ قدغن لگائیں. جت الوداع میں آپ نے کیا فرمایا ہے؟ آدم کو خطاب فرمایا ہے. آدم سے بات کی ہے نسل انسانی سے بات کی ہے. آدم سارے آدم کی اولاد ہیں. وہ کیا اور آدم مٹی سے تھے. کلکم من آدم و آدم من تراب. ایسے تو یہ ہماری بنیاد ہے. نہیں وہ اللہ کا کنبہ ہے. الخلق و عیال اللہ. ہاں الخلق و عیال اللہ. جب یہ تصور ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی کنبہ ہے تو پھر کوئی کسی پھر آپ سب کو اپنے سے بہتر سمجھیں گے. اپنے آپ سے برابر سمجھیں گے. برابری کا حقیقی تصور تب پیدا ہوگا. کے ایل گابا جب مسلمان ہوا تھا نا آپ نے تو وہ سارا پڑھا ہوگا مائی فوز اینڈ فرینڈ جو اس کی آٹوبیوگرافی اس میں اس نے یہی لکھا کہ جی جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ جو نظام مساوات ہے اسلام کا. کمال ہے کہتا ہے کہ بلال حبشی اتنی دور سے آیا. آپ دیکھیں خود خطبہ فتح مکہ کا موقع اسلام کی پیک ہے فتوحات کا. اور فتح عظیم ہے. اذان کون دے رہا ہے؟ اور سب سے بڑا اعزاز ہے. آج بھی کھڑے ہو جاؤ. اس دن اذان فتح مکہ کا اعلان تھا. تو اس اعلان کا کے لیے کس کو چنا گیا یہ بتایا اسلام نے. کتاب الشفاء سے جی غلے کی حفاظت کا عمل. گندم کی کٹائی کا موسم شروع ہے. اگر 11 بار سورہ المطففین پڑھ کر اناج وغیرہ پر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے. اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو ہے وہ پڑھیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والدین بچے کو جنم دیتے ہیں جبکہ استاد اسے علم و فضل کے خزانے سے مالا مال کرتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.